جو کذاب ہے، جھوٹا ہے، قادیانی، میں اس کو غلام احمد نہیں کہتا، کیونکہ غلام احمد ہوتا تو پھر حضور کا غلام ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کو غلام احمد نہیں کہنا۔ اور دوسری بات ہے، جو اس کے ماننے والے لانتی ہیں نا، ان کو احمدی نہیں کہنا، وہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، احمدی ہم ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا محمد و انا احمد، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ احمد پیارے محبوب کریم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ، فرمایا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ حضرت جبریل پاک علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ شفا شریف کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے حاضر ہو کر مجھے آ کر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے فرمایا اے جبریل، یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ یا ظاہر یا باطن، تو مجھے کہہ رہا ہے، جبکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی کو لائق ہے کہ مجھ سی مخلوق کو کیوں کر ہو سکتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ان صفات کے ساتھ فضیلت عطا فرما دی ہے، یعنی ظاہر اور باطن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی یہ صفت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات والاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، وہی اول وہی آخر، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی اور فرمایا اے پیارے، میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنایا ہے، اس بات کا ان کو دکھ تو نہیں ہوا۔ یہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنایا ہے اور آپ کو آخری نبی بنایا ہے، اس بات کا آپ کی امت کو برا تو نہیں لگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کو بھی برا نہیں لگا اور مجھے بھی برا نہیں لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، میں نے آپ کی امت کو آخری امت اس لیے بنایا ہے کہ امتوں کو ان کے سامنے تو رسوا کروں، لیکن آپ کی امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کروں، کیونکہ حضور کی امت آخری امت ہے۔ فرمایا اس لیے آخری بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم قوم ہود کا حال بھی پڑھتے ہیں، قوم سمود کا بھی پڑھتے ہیں، قوم لوط کا بھی پڑھتے ہیں، اور قوم موسیٰ کا بھی حال پڑھتے ہیں، قوم عیسیٰ کا حال بھی پڑھتے ہیں۔ ہر ایک امت کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں قرآن میں مل جاتا ہے، سیرت میں، تاریخ میں مل جاتا ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی امت نہیں ہے کہ کوئی امت یہ کہہ سکے کہ حضور کی امت نے ایسا کام کیا، حضور کی امت نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، میں نے تیری امت کو آخری امت اس لیے بنایا ہے کہ تیری امت ساری امتوں کے حال پڑھے گی، لیکن اے محبوب تیری امت کا حال کوئی امت نہیں پڑھ سکے گی، کہ انہوں نے کیا کیا ہے،
کیا نہیں کیا ہے یہ راز میں کسی پہ راز نہیں کھولوں گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے لوح محفوظ پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے لوح محفوظ میں پڑھا کہ فلاں امت یہ عمل کرے گی، فلاں امت یہ عمل کرے گی، فلاں امت یہ عمل کرے گی۔ فرشتے پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب باری آئی نا حضور کی امت کی تو لوح محفوظ پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ کیا ہے؟ ہر ایک امت کا ہم نے حال پڑھا، اب جب محبوب کی امت کی باری آئی ہے تو اب لوح محفوظ پہ پردہ ہے، ہمیں پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ جانے اور میں جانوں، ان کا راز جو ہے وہ میں کسی پہ کھولنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میرے محبوب کی لاڈلی امت ہے، کیونکہ یہ آخری امت ہے۔ اس امت کا راز اللہ نے کسی اور امت پہ نہیں کھولا ہے۔ اور پھر قربان جائیں، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پہلی کتابوں کے بارے پڑھتے ہیں تو ان کتابوں میں اس امت کی تعریف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہے، حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہے، حضرت عثمان غنی اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر موجود ہے، ان کی شانیں بیان ہیں۔ اور اس امت کا کوئی ایسا عمل جو قابل تعریف نہ ہو ان کتابوں میں نہیں ہے، اگر ہے تو وہ شان بیان کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا تذکرہ کیا ہے تو وہ تعریف کے ساتھ کیا ہے۔ اور جہاں اس امت کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا میں نے محبوب کی امت کو ساری امتوں میں سے بہترین امت بنا دیا ہے۔ یہ امت بھی بہترین ہے اور پھر یہ امت بھی آخری امت ہے، کیونکہ یہ محبوب کی امت ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے، تو اس لیے جب حضور کی امت آخری امت ہے تو پھر حضور بھی آخری نبی ہیں۔ حضور کو جو کتاب دی گئی وہ بھی آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اگر اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی پھر یہ بھی ماننا ہوگا کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور دیکھیے سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہم جب پڑھتے ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا اے محبوب ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اب دیکھیے زمانے ہیں تین، ماضی، حال اور مستقبل جو آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اے محبوب جو آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے ایمان والے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے نا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد جو نازل ہوگا، کیونکہ حضور کے بعد کچھ نازل نہیں ہونا تو ایمان بھی کسی پہ نہیں لانا، کیونکہ حضور بھی آخری نبی ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب بھی آخری ہے، وہ کتاب بھی آخری ہے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کلام بھی نازل نہیں ہوگا۔ کوئی قرآن کی جیسا، قرآن تو شان ہی اپنی ہے، قرآن کے حرف کے برابر بھی کوئی حرف نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حضور کی ختم نبوت پہ دلالت کر رہا ہے۔ حضور آخری نبی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر دیکھیے کتنے مزے کی بات ہے، حضرت فاروق اعظم کتنی شان والے نبی ہیں، اور حضور کے امتی ہیں، صحابی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کتنی شان والے صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر ہیں، اور میں میری امت میں محدث عمر ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں پیارے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب او کما قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عمر نبی نہیں ہے تو یہ کانا دجال کیسے ہو سکتا ہے، عمر جیسا نبی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا نا تو میرا بیٹا زندہ رہتا،
اور پھر کیا فرمایا؟ ما مات ابنہ ابراہیم، فرمایا اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا میرے بعد تو میرا بیٹا فوت نہ ہوتا۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے فوت ہونے میں راز یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا وصال ہو گیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا بیٹا یاد رہتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے وصال میں راز یہی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، تو فرمایا میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ نے اس نعمت کو بھی اپنے پاس بلا لیا ہے۔ فرمایا اگر نبی ہوتا تو ما مات ابنہ، میرا بیٹا فوت نہ ہوتا۔ فرمایا اس میں راز اور حکمت یہ ہے کہ میرے بعد نبی آنا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پر جو کلام نازل ہوا تو آپ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جو مجھے کتاب دی گئی ہے میں اس میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں کہ ہم الآخرون السابقون، وہ امت جو ہے وہ پچھلی سب امتوں سے جو ہے نا وہ مرتبے میں اگلی امت ہوگی، یعنی آنے میں آخر میں ہے اور مرتبے میں پہلی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا تو جو 80 صفحے ہیں وہ میری امت کی ہوں گی، اور ساتھ فرمایا وہ 80 صفحے اگلی صفحے ہوں گی، میری امت اگلی صفوں میں کھڑی ہوگی، آنے میں بعد میں ہے اور جنت میں جانے میں پہلے ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ اس لحاظ سے جو ہے یہ اگلی امت ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا وہ جو امت ہے نا وہ امت مجھے عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے تلکا امت احمد، وہ تو میں نے اپنے محبوب کو امت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ جو مرتبے والی امت ہے نا، جو آخری امت ہے وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بیٹوں پر یعنی ساری اولاد پہ مطلع فرمایا، ساری اولاد کو آپ نے دیکھا تو ان سب کے آخر میں بلند اور روشن نور دیکھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نور دیکھ کر عرض کیا، مولا یہ کون ہے جس کا اتنا نور مجھے نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے آدم یہ تیرا بیٹا احمد ہے، یہ تیرا بیٹا احمد ہے۔ اور پھر فرمایا یہی اول ہے اور یہی آخر ہے، یعنی نور کے اعتبار سے، تخلیق نور کے اعتبار سے یہ اول ہے اور بعثت کے اعتبار سے یہ آخری نبی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا ہے کہ اس محبوب کو میں نے سب نبیوں کے آخر میں بھیجنا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تیرا بیٹا احمد ہے اور یہ آخر میں آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکے گا، نبوت کا سلسلہ اس پہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے نبوت ختم نبوت کا کام کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت بھی عطا فرمائی ہے اور دنیا میں اللہ نے ان کو عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ساری مخلوق جانتی ہے سوائے شریر جن اور کافروں کے علاوہ، مجھے ساری مخلوق جانتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی مجھے نہیں مانتا تو وہ یا تو شریر جن ہے یا کافر ہیں جو میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے، ان کے علاوہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ مجھے نبی بھی مانتی ہے اور آخری نبی مانتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعلان ہے۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا اور آ کر کہتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس پر اسلام پیش کیا تو وہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری شرط کیا ہے؟ تو اس کے پاس ایک گو تھی، گو اس نے نکال کر وہ سامنے پھینکی اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ گو آپ کی نبوت کا اعلان کرے، آپ کی نبوت کی گواہی دے
تو میں آپ کو رسول مان لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ قربان جائیں، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سرکار اس گو سے خطاب کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام گو سے فرماتے ہیں من انا، بول میں کون ہوں۔ یہ سرکار کا خطاب ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ من انا۔ اور کس سے فرماتے ہیں؟ گو سے۔ ہمارے یہاں کبھی گو بولی ہے؟ لیکن یہ حضور کا خطاب ہے۔ سرکار نے فرمایا من انا، بول میں کون ہوں۔ اب وہ گو بولتی ہے اور عرض کرتی ہے۔ اب جملے سننا ذرا، عربی کے میں کلمات پڑھوں گا، توجہ رکھنا میری طرف۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کو خطاب کیا من انا، میں کون ہوں، تو وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقک یا صدقک وقد خاب من کذبک۔ یہ گو کہتی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ گو کا خطاب ہے، یہ گو کا کلام ہے۔ وہ بھی مانتی ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول بن کر آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں رسول آ سکتا۔ اور پھر کہتی ہے وہ قد افلح، وہ کامیاب ہوا جس نے آپ کو مان لیا۔ اور پھر کہتی ہے وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ اب کامیابی اس کے نصیب میں ہے جو آپ کے قدموں میں پڑا نظر آئے گا۔ یہ گو کہتی ہے، گو مانی ہے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اور پھر اس سے اور ایک بڑی مزے کی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی اور بڑے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر پہ تشریف لے کر جا رہے تھے، خیبر کا موقع تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک گدھا دراز گوش حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سرکار سے کلام کرتا ہے۔ اب سرکار انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سرکار نے فرمایا میں ہر ایک کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو اب جب وہ گدھا حضور علیہ السلام سے دراز گوش کلام کرتا ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ جو دراز گوش ہے نا یہ سیاہ رنگ کا ہے، تو فرمایا یہ مجھ سے کلام کرنے آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ نبیوں میں آخری ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں۔ یہ گدھا کہتا ہے۔ گدھا تو سمجھتا ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، گدھا سمجھتا ہے، چار ٹانگوں والا جانور سمجھتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور یہ دو ٹانگوں والا ہو کر نہ سمجھے۔ اور پھر دیکھیے ہمارے یہاں نا یہ مثال دی جاتی ہے کسی کو بے عقلا کہنا ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں گدھے کا گدھا ہی ہے نا۔ یہ کم عقلی کی مثال دی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ کسی کو کم عقل کہنا ہو یا کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں تو گدھا ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ مثال چلتی ہے۔ لیکن قربان جائیں وہ دراز گوش حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ نبیوں میں آخری ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، مجھے خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ میرا مالک جو ہے نا وہ یہودی ہے اور اس نے بڑی بار جو ہے وہ مجھ پہ سوار ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن جب بھی وہ سوار ہوا ہے میں نے اس کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پشت پہ اللہ کا نبی ہی سوار ہو۔ یا رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی وہ گدھا سمجھ گیا، اس کو عقل ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے اپنی سواری کے لیے۔ اور پھر سرکار نے اس کو ایک نام عطا فرمایا یعفور۔ کیا نام عطا فرمایا؟ یعفور۔ یہ دراز گوشت کا نام تھا، یہ جو حضور علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا نا جو گدھا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اگلے جملے بڑے کمال کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو بلانا ہوتا نا تو سرکار یعفور کو کہتے جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر۔
جس سواری کی نسبت حضور سے ہو گئی، اگرچہ وہ ذات کا گدھا ہی ہے، اگرچہ وہ دراز گوش ہے، اب تو ہم گدھا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ، فلاں کو بلا کر لاؤ۔ ہمارے ہاں تو بے وقوفی کی مثال گدھے سے دی جاتی ہے، لیکن جس دراز گوش کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عقل اور شعور عطا فرما دیتا ہے۔ یافور اس کا نام ہے۔ سرکار علیہ السلام کی خدمت، گدھا سمجھ گیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان سے تو گدھا بہتر ہے، ان مرزائیوں سے گدھا بہتر ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 27 دجال کذاب جھوٹے ہوں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا سارے ہی جھوٹے ہوں گے۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی خبر دی، فرمایا 4 عورتیں ہوں گی، ان 27 میں 4 عورتیں ہوں گی، جبکہ آج تک کسی عورت کو نبوت ملی نہیں ہے، عورت نبی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ بھی ایک کہہ لیں کہ معاشرے کی برائی ہے کہ عورت جو ہے اس نے دعویٰ کیا، اور سرکار نے ان فتنوں کی خبر پہلے دی، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا 27 ایسے جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور فرمایا ہوں گے سارے ہی جھوٹے کیونکہ اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے جس نے بھی ختم نبوت کا کام کیا اس نے عزت پائی۔ آج کے دور میں میں مثال دیتا ہوں، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمایا ان کی قبر منور پر۔ انہوں نے حضور کی ختم نبوت کا نام لیا تو اللہ نے عزت ایسی عطا فرمائی کہ دنیا حیران تھی کہ ان کے جنازے میں 60-70 لاکھ بندہ آیا کہاں سے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ حضور سے جو انہوں نے محبت کی ہے، حضور کی محبت میں لوگ جو ہیں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اور سعادت سمجھتے ہوئے ان کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ جملہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا اس کی پشت پہ اللہ کے محبوب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور آپ کے دور میں مرزائی نے، اس قادیانی نے، دجال نے، جھوٹے کذاب نے جب یہ دعویٰ کیا اور بکواسات بکی تو آپ نے اس سے مناظرے کا چیلنج کیا، اور اس نے آگے سے یہ لکھا کہ آپ بھی مینار پاکستان آ جائیں، میں بھی مینار پاکستان آ جاتا ہوں، آپ بھی وہاں بیٹھ کر تفسیر لکھیں، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ سچا ہوگا۔ تو پتہ ہے آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لکھنا تو منشیوں کا کام ہے، لکھنا تو منشیوں کا کام ہے، دعوے نبوت کے اور کام منشیوں کے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ کام چھوڑ، تو بھی قلم لکھ رکھ، میں بھی قلم رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں قلم اپنے آپ چلتی کس کی ہے۔ یہ سید پاک ہیں، یہ حضور کی آل ہیں، یہ حضور کی اولاد ہیں۔ اور آپ کے زمانے میں ایک بندہ جو نا شجر نسب چیک کرتا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ بھی چلیے جائیے، آپ بھی جا کر اپنا شجرہ نسب سنائیے، آپ بھی اپنا شجرہ نسب ان کو دکھائیے۔ فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے خود بیٹا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے وہ اس طرح کہ ایک دن میری عشاء کی سنتے رہ گئی غیر موقدہ، یہاں تو فرض ہی جاتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں غیر موقدہ جب تعلق ہو نا قائم پھر سارے معاملے چلتے ہیں، جب بندے کا تعلق ہی نہیں ہے تو پھر تو جو مرضی ہوتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں عشاء کی غیر موقدہ سنتے ہیں میری ایک دن رہ گئی تو سرکار خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا اے بیٹا، تو فرماتے ہیں یہ سرکار نے مجھے نوازا ہے، خود فرمایا ہے بیٹا، تو مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آپ کے مریدین، میں آخری بات کرتا ہوں پھر سلام پڑھتے ہیں، اب آپ کے مریدین نے کہا اے مرشد پاک حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور آپ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ قلم چلے گی اپنے آپ، اگر نہ چلتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ میں نے دعویٰ خود نہیں کیا، میں جن کے لیے نکلا ہوں دعویٰ انہی کی وجہ سے کیا ہے،
انہوں نے مجھے فرمایا ہے تو میں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر اگلے جو جملے فرمایا تم تو قلم چلنے کی بات کرتے ہو، اگر وہ آج کہتا نا کہ مردہ زندہ کرنا ہے تو فرمایا میر علی آج حضور کی ختم نبوت کو سچا کرنے کے لیے اس کو مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیتا۔ فرمایا قلم چلنے کی بات تو بڑی دور کی ہے، یہ قلم چلنا بڑا دور کی بات ہے۔ اور فرمایا یہ اعلان میں نے اپنے بھروسے پہ نہیں کیا، ان کے بھروسے پر ہی کیا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں نے اعلان کر دیا ہے، میں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے تو میں نے اعلان کیا ہے۔ فرمایا یہ تو قلم چلنے کی بات ہے، آج اگر وہ مرزائی کانا دجال جھوٹا اگر یہ کہتا مردہ زندہ کرنا ہے تو میں حضور کی ختم نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو مردہ بھی زندہ کر کے دکھا سکتا تھا۔ یہ حضور کی